بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ورڈز آف اللہ کے معزز خواتین و حضرات، میرا نام ہے وسیع الدین اور آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کا خصوصی کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا عظمت اور رحمت و برکت والا مہینہ ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا۔ عربی زبان میں رمضان کے معنی جلانا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف انسان کے گناہ جلتے ہیں بلکہ طبعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس سے بدن کی اضافی چربی اور کولیسٹرول بھی جلتا ہے۔ آج کی سائنسی زبان میں اس کے لیے جلنے کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ آج سے 1400 سال سے زائد عرصہ پہلے ہی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ روزہ رکھو تو صحت مند رہو گے۔ آج دنیا بھر کے ماہرین صحت اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ روزہ انسانی صحت کو برقرار رکھنے اور اسے تقویت پہنچانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس میں عبادت کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں روزے داروں کا سونا بھی ثواب ہوتا ہے۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی روزے دار کی ہر جائز دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے اور یہ رحمت سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی ہے کہ لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں۔ کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دقت ہوگی، البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مذائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ملازم ایک آدھ بڑھا لیں، مگر جب ہی کہ ملازم روزے دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان برابر ہے۔ اور اس ظلم و بغیرتی کا تو ذکر ہی کیا کہ خود روزے خور ہو کر بے حیا منہ سے روزے دار ملازموں سے کام لیں۔ قرآن شریف کی آیت کا مفہوم ہے، ان قریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول کلمہ شہادت، حدیث میں اس کو افضل ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے کوئی ایسی دعا بتا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو کہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو تو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو
تو دوسرے دنوں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کر لو اور اس کا شکر کرو، کیونکہ شکر کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، کیا مجھ سے زیادہ کوئی اور اتنا آپ کے قریب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تو میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ اے موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو بھی دعائیں مانگے گی اسے پورا کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کو مسلمان بن کر اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے۔ دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا مہینہ ہے، اور غریب کو اپنی غریبی کے باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو فضا کو پرنور بنا دیتا ہے، ایمان والوں میں مسرت کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ بڑی عمر کے لوگ بھی خلوص عمل کے ساتھ نیکی کرنے میں آگے آگے ہوتے ہیں۔ چھوٹی عمر کے بچے ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے ساتھ عبادتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ فجر کی نماز میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ الحمدللہ، ایک بار پھر یہ رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے، مغفرت کی سبیل لگا دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی تیسری ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، کامنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور سبسکرائب کا بٹن لازمی دبا دیں۔ السلام علیکم۔